اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی ہدایت کے لیے تمثیلات بیان کی ہیں۔ تمثیل کے علاوہ دیگر اسالیب کلام بھی قرآن میں موجود ہیں جو عام لوگوں کے اندر متعارف ہیں، جس طرح سے عام لوگ اپنے ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، تفہیم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم نے بھی اپنا پیغام، وحی کا پیغام پہنچانے کے لیے یہی طرز کلام اختیار کیا ہے، اور اس میں سے ایک رائج اور مؤثر طریقہ تمثیل ہے، مثال کے ذریعے سے مطالب کو بیان کرنا۔ بلکہ دیگر طرز کلام و طرز سخن اور اسالیب میں سے سب سے آسان، مؤثر اور مفید طریقہ ہے، چونکہ مثال کے ذریعے سے بات تمام طبقات کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال حقیقت غیر محسوس کو محسوس بنا کر، مجسم بنا کر انسان کے ذہن میں ڈال دیتی ہے اور بات واضح ہو جاتی ہے ہر پہلو سے۔ لیکن جنہیں قرآن کریم کے بارے میں ریب ہے اور ان کے دلوں کے اندر زیغ ہے، وہ جیسے قرآن کے دیگر پہلوؤں پہ اعتراض اٹھاتے ہیں، اس پر بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ کے کلام میں مثال کیوں آئی ہے، اللہ کیا چاہتا ہے ان مثالوں سے، خصوصاً مچھر یا مچھر سے بھی زیادہ حقیر چھوٹی چیزوں کی مثالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقصود ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ بہت ساروں کو ہدایت دینا چاہتا ہے اور بہت ساروں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن اللہ جنہیں گمراہ کرتا ہے وہ فاسق ہیں، فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس آیت کے آخری حصے سے وہ اعتراض یا سوال کا جواب بھی دے دیا گیا ہے، جس میں علماء نے شدید الجھو پیدا کیا ہے اور طولانی بحثیں کی ہیں۔ ان بحثوں کا دروازہ امام رازی نے کھولا ہے، اور پھر اس کے بعد تمام باقی مسالک کے علماء بھی اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے عقیدے کے دفاع میں اس بحث میں وارد ہوئے ہیں، اور وہ ہے مسئلہ جبر و تفویض کا کہ آیا انسان ہدایت میں، گمراہی میں یا دیگر اپنے کام میں آزاد ہے یا مجبور ہے؟ اللہ انسان کو زبردستی مجبوراً کراتا ہے۔ جو کچھ انسان سے ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ انسان کر رہا ہوتا ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا، ارادہ، بلکہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، یا نہ اللہ کا اس انسان کے کام سے، فعل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ فقط انسان کا اپنا کام ہے۔
چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت و اضلال کو اپنی طرف منسوب کیا کہ اللہ ہدایت کرتا ہے و اللہ گمراہ کرتا ہے۔ یہاں دو اہم سوال ہیں۔ ایک، ہدایت کی کتاب اور قرآن جب ہدایت کے لیے ہے تو اس کے ذریعے سے ہدایت دینا اختیاراً یا جبراً، یہ تو قاعدے اور قانون کے مطابق ہے کہ ہدایت کی کتاب کے ذریعے ہدایت ہی ہونا چاہیے، لیکن ہدایت کی کتاب کے ذریعے سے گمراہی کیوں دی جا رہی ہے اور گمراہی کیسے نکلتی ہے ہدایت کی کتاب سے؟ اس کا جواب عرض کیا ہے کہ یہ انسان کی قابلیت سے مربوط ہے۔ جس ظرف میں آیات ہدایت آتی ہیں وہ ظرف چونکہ آلودہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ آیات ہدایت ان آلودہ ظروف میں جاتی ہیں، ان ظروف کی طرف سے وہ گمراہی میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ ان کی کیفیت ایسی ہے۔ اور دوم یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کرتا ہے وہ اللہ گمراہ کرتا ہے، تو انسان کا اس میں کیا اختیار ہے؟ اس کا یہ جواب دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام ہے ہدایت کا اور انسان کے خلقت کا، انسان کی پرورش کا، تمام امور تکوینی و تشریعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ نظام کے طور پر انجام پاتے ہیں، نہ کہ جزئی ارادوں کے طور پر۔ ایسا نہیں ہے کہ فرد کی ہدایت اور گمراہی اور روزمرہ کی بنیاد پر اللہ کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش ہوتی ہیں اور روزانہ اللہ ہر انسان کے بارے میں ارادہ کرتا ہے کسی کو گمراہ کرنے کا، کسی کو ہدایت کرنے کا، بلکہ جس طرح تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پودا جو زمین سے اگنا ہے اس کا علیحدہ ارادہ نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے، ہر پھل کا، ہر فصل کا، ہر حشرے کا، ہر جانور کی پیدائش کا علیحدہ ارادہ نہیں ہوتا۔ ایک ارادہ ہے اللہ کا اور ایک نظام خلقت اس ارادے سے وجود میں آیا ہے، اور باقی تمام مخلوقات اس نظام خلقت سے وجود میں آ رہی ہیں۔ اسی طرح انسان بھی ایک ارادہ الہی سے اس کا نظام بنا ہے اور اسی نظام کے اندر انسانی جملہ امور انجام پا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت مقرر کر دی ہے اور انسان کے ارادہ اور اختیار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ متضاد و متقابل راستے انسان کے سامنے رکھے ہیں تاکہ انسان کا ارادہ و اختیار بھی محفوظ رہے اور اپنی مرضی سے جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اسے اختیار کرے۔ تو یہ جو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نظام جس کے اندر انسان یہ سب کچھ انجام پاتا ہے، یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیا ہے، بنایا ہے، اور اس کے اندر انسان کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، خواہ وہ قرآن کی مثالوں کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، قرآن کی دیگر آیات کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، قرآن کی کوئی سورہ نازل ہوتی ہے اس کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، کسی گمراہی کے سبب سے گمراہ ہوتے ہیں یا کسی ہدایت کے سبب سے گمراہ ہوتے ہیں۔ دو طرح کی گمراہی انہیں ملتی ہے، یعنی کچھ اسباب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر ہی گمراہی کے لیے کیے ہیں کہ ان سے انسان کو گمراہی ملے۔ انسان جب چاہے ارادہ کرے ان اسباب کو اختیار کرنے کا تو گمراہی ہی ملے گی انسان کو۔ جیسے اللہ نے کچھ اسباب زندگی کے بنائے ہیں، کچھ اسباب موت کے بنائے ہیں، تو زندگی کے اسباب سے بھی انسان زندگی حاصل کرتا ہے، موت کے اسباب سے انسان موت تک پہنچتا ہے، یا صحت کے اسباب ہیں اور بیماری کے اسباب ہیں۔ صحت کے اسباب سے انسان صحت حاصل کرتا ہے اور بیماری کے اسباب سے انسان بیماری تک پہنچتا ہے۔ ہدایت اور گمراہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے بھی راستے بنائے ہیں، گمراہی کے بھی راستے بنائے ہیں ایک نظام کے طور پر، اور انسان کو اس میں آزاد چھوڑ دیا ہے۔ انسان اگر اس کی اندر قابلیت، اس کے ظرف کے اندر آلودگی ہو اور اس کے ظرف کے اندر فسق ہو، جیسا قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ ہدایت کے اسباب سے بھی گمراہ ہوتا ہے اور گمراہی کے اسباب سے بھی گمراہ ہوتا ہے۔ اس کی ہم مثال یوں لے لیتے ہیں، جیسے
صحت کے اسباب ہیں، غذائیں ہیں اور مختلف نوعیت کی غذائیں ہیں۔ کچھ غذائیں غلات کے اندر ہیں، کچھ غذائیت پھلوں کے اندر ہے، کچھ غذائیت دانوں کے اندر ہے، حبوبات کے اندر ہے، کچھ غذائیت سبزیوں کے اندر ہے، کچھ غذائیت لبنیات کے اندر ہے، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کے اندر، کچھ غذائیت لحمیات میں ہے، گوشت اور ان کے جو متعلقہ امور ہیں ان کے اندر غذائیت ہے۔ یہ سب صحت کے اسباب ہیں، غذائیت ان کے اندر رکھی گئی ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی بیمار ہے، اس کا ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، اندر ظرف خراب ہو گیا ہے، تو یہ شخص اگر بیماری کے اسباب تناول کرے گا تو بھی بیمار ہوگا، یہ اگر صحت کے اسباب تناول کرے گا تو بھی بیمار ہوگا۔ جیسے شوگر کا مریض ہے، اگر اس کے خون میں مقدار شوگر کی بڑھ گئی ہے اور شوگر کو اعتدال میں رکھنے والا اس کا نظام خراب ہو گیا ہے، تو یہ انسان جو چیز بھی کھائے گا جس کے اندر نشاستہ ہوگا، جس کے اندر مقدار اس کی شوگر کی ہوگی، وہ دوسروں کے لیے صحت کا سبب ہے، دوسروں کے لیے یہ تندرستی کا ذریعہ ہے، اس کے لیے بیماری کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح مثلاً پھل ہیں بہت سارے، اگر یہ انسان ان پھلوں کو بیمار انسان تناول کرے تو ان پھلوں سے بھی بیمار ہوگا، اور اگر بیماری کے آلودہ چیزیں کھائے یا زہریلی چیزیں کھائے، مسموم چیزیں کھائے تو بھی بیمار ہوگا۔ یہ جو پھلوں سے بھی بیمار ہوتا ہے، غذائیت سے بھی بیمار ہوتا ہے، لبنیات سے بھی بیمار ہوتا ہے، لحمیات سے بھی بیمار ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گوشت کے اندر بیماری ہے یا دودھ کے اندر بیماری ہے یا شہد کے اندر بیماری ہے، وہ تو شفا کے لیے ہیں۔ لیکن جس جسم میں، جس ظرف میں جہاں نظام ہاضمے کا خراب ہے یا نظام ہی اس کے اندر انسانی بدن کا نظام سارا بگڑا ہوا ہے، یہ صحت کی تندرستی کی چیزیں بھی اس کے اندر بگاڑ ہی پیدا کریں گی۔ اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو پھلوں نے بیمار کیا ہے، بلکہ اس کے اندر جو نظام ہے غذائیت کو جذب کرنے کا، وہ چونکہ خراب ہے، اس بیماری اور خرابی نے اس کو بیمار تر کر دیا گیا، یا موت اس سے اس کو حاصل ہوگی۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ ہدایت و ضلالت میں بھی یہی قانون ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہدایت کے اسباب سے ہدایت ملتی ہے اور گمراہی کے اسباب سے گمراہی ملتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ہدایت کے اسباب سے بھی گمراہی ملتی ہے اور جنہیں گمراہی کے وسیلوں سے بھی گمراہی ملتی ہے، یعنی شیطان بھی ان کو گمراہ کرتا ہے، اور قرآن جب پڑھتے ہیں، قرآن کی سنتے ہیں تو اس کی آیات سے بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر نظام فہم خراب ہو گیا ہے، ہاضمہ ان کے فہم کا، ذہن کا، دل کا خراب ہو گیا ہے، کسی بات کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے، جس طرح سے قرآن کی مثالوں سے بھی یہ گمراہ ہوتے ہیں۔ خوب، اس بیماری کا نام قرآن نے فسق رکھا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، یعنی اللہ ان مثالوں کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے فقط فاسقین کو۔ جو فاسق نہیں ہیں، بیماری فسق میں مبتلا نہیں ہیں، وہ نہ قرآن کی مثالوں سے گمراہ ہوتے ہیں، نہ قرآن کی دیگر آیات سے گمراہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی قرآن کی صورتوں سے اور دیگر مطالب سے گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ فقط فاسقین ہیں جن کے لیے گمراہی ہر آیت کے ذریعے یا ہر وہ مطلب جو انہیں ہدایت دینا چاہیے، ان کے اندرونی ظرف کی آلودگی کی وجہ سے وہ بھی گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ جیسے بیمار کی مثال دی ہے کہ غذائیت بھی اس کو نقصان پہنچاتی ہے، اور تندرستی کے وسائل و غذائیں بھی اس کے اندر خرابی ایجاد کرتی ہیں۔ قرآن کریم کی جو اصطلاحات بنیادی ہیں، جنہیں عرض کیا تھا کہ اگر یہ اصطلاحات انسان صحیح طرح سے ایک دفعہ سمجھ لے کہ قرآن میں مراد کیا ہے، جیسے الہ، الوہیت، الہیت سے کیا مراد ہے، لا الہ الا اللہ، اس الہ سے کیا مراد ہے، یہ بات اگر انسان صحیح ایک دفعہ سمجھ جائے، اور پھر اس کے بعد عبدیت، جس طرح اللہ کا فرمانا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ کی عبدیت اختیار کرو،
یہ اگر درست ایک دفعہ بھی انسان اس معنی کو صحیح طریقے سے سمجھ جائے، سمجھ جائے سے مراد یعنی یوں نہیں کہ علماء یا علماء دین سمجھ جائیں، چونکہ قرآن ہدن للناس ہے، عام آدمی کی ہدایت کے لیے ہے، ہر آدمی کی ہدایت کے لیے، عورت مرد عالم غیر عالم سب کی ہدایت کے لیے، یعنی یہ سب سمجھ جائیں اگر اس کی بنیادی اصطلاحات، ایمان کی اصطلاح ان کے لیے کھل جائے، حق کا معنی ان کے لیے کھل جائے، اور ان کے متضاد معانی کا قرآن انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے سمجھنا، چونکہ انہی بنیادی اصطلاحات کا تکرار ہو رہا ہے اور انہی سے مربوط مطالب تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اصطلاح جو اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے ایک دفعہ بھی سمجھ جائے زندگی میں تو قرآن آسان ہو جاتا ہے سمجھنا، بلکہ انسان کی ہدایت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور گمراہی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ اصطلاح فسق ہے، فے سین قاف، اردو نام کے مطابق، حروف تہجی کے اردو نام کے مطابق یا عربی نام کے مطابق فا سین قاف، یہ فسقہ دو نقطے والا قاف، فے سین قاف، یہ ترکیب ایک خاص معنی رکھتی ہے اور قرآن میں کثرت سے یہ اصطلاح تکرار ہوئی ہے اور اس کا جا بجا بہت ساری جگہوں پر ذکر آیا ہے، روایات کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اور عام کتب کے اندر اور احکام میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ اور قاعدے کے مطابق چونکہ عربی لفظ ہے، ہمیں اس کا قرآنی معنی سمجھنے کے لیے پہلے اس کا لغوی معنی سمجھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آیا قرآن کریم نے اسی لغوی معنی سے ہی مراد لیا ہے یا کوئی اور معنی قرآن نے اپنا نیا معنی اس کو دیا ہے۔ بعض محققین اہل لغت، ائمہ لغت کی تصریح کے مطابق کہ فسق، فاسق اور فسقہ کا جو معنی قرآن نے مراد لیا ہے، عربی لغت میں یہ معنی، اس معنی میں عرب اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ عرب کرتے تھے یہ لفظ استعمال، لیکن جس معنی میں قرآن نے استعمال کیا ہے اس میں نہیں کرتے تھے، باقی اس کے اپنے موارد میں، مواقع میں اس لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ یہ لفظ عرب استعمال کرتے تھے ان چیزوں کے لیے جو اپنی طبیعی جگہ سے نکل کے باہر آ جائیں، جو ان کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ طبعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں، نظام تخلیق میں، خلقت میں، تکوین کے نظام میں ہر چیز کی ایک خاص جگہ بنائی گئی ہے، اس کے اگنے کے لیے، اس کے پھوٹنے کے لیے، اس کے پھیلنے کے لیے، اس کے پھلنے کے لیے، اس کے رہنے کے لیے، اس کے پنپنے کے لیے، ہر چیز کی ایک خاص جگہ ہے جہاں پر اس کو تشکیل پانا ہے، جہاں پر اس کو وجود میں آنا ہے۔ اگر وہ شے وہیں پر رہے، اپنے مقام میں مقیم رہے، طبیعی جگہ پر رہے، یہ قاعدے اصول کے مطابق ہے، اور اس شے کے اپنے مقام پر رہنے کو مختلف نام دیے گئے ہیں۔ اس کو کبھی تعادل کا نام دیا گیا ہے کہ یعنی ایک اعتدال کے ساتھ ہے یہ شے، کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، جہاں جس کو ہونا چاہیے اسی جگہ پر یہ شے موجود ہے، طبیعی حالت میں موجود ہے، فطری حالت میں، یا جیسے کہتے ہیں نیچرل حالت میں موجود ہے، جو خلقت کے نظام میں اس کے لیے جگہ ہے۔ ہم تمام چیزوں کو دیکھیں، جیسے ظاہری زمین کے ظاہر میں جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں ان کی بھی خاص جگہ ہے، اور جو زمین سے اگتی ہیں چیزیں ان کے لیے بھی ایسا ہی ہے، ان کی بھی ایک خاص جگہ ہے۔ تمام موجودات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص جگہ اس کے لیے مقرر کر دی ہے، مقررہ جگہ طبعی طور پر۔ بعض اوقات کچھ عوامل کے نتیجے میں یہ چیزیں اپنے طبعی جگہ کو چھوڑ دیتی ہیں اور اس سے باہر آ جاتی ہیں، وہ حد عبور کر دیتی ہیں اور اس سے باہر آ جاتی ہیں، یا وہ حصار
جو ان کو اپنی طبعی جگہ پر رکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے وہ حصار ٹوٹ جاتا ہے اور یہ اس پردے سے باہر آ جاتی ہیں. یہ چیزیں مختلف چیزیں ہیں، لیکن ان میں جو نمایاں طور پر جن کا اپنے طبعی جگہ سے باہر آنا انسان کو محسوس ہوتا تھا اور انسان اس طبعی جگہ سے باہر آنے کے وجہ سے انسان پر اس کا اثر پڑتا ہے، ان کو انسان نظر میں رکھتا ہے. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو طبعی جگہ کے لیے ہیں، اب اگر اپنی طبعی جگہ پر موجود ہوں تو بھی انسان کے لیے کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے ان چیزوں کی. اگر اپنی طبعی جگہ سے نکل آئیں تو بھی انسان کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی، چونکہ دونوں صورتوں میں انسان کے کام کی یہ چیز نہیں ہے، طبعی جگہ پر ہو یا نہ ہو. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اپنی طبعی جگہ پر ہوں تو ان کا انسان کو ایک فائدہ ہے، اگر اپنی طبعی جگہ سے نکل آئیں تو ان کا نقصان ہے انسان کو. ان امور کو انسان دقت سے دیکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ اپنے طبعی مقام پر قائم رہیں، اسی حد مقرر میں اور جائے مقررہ میں رہیں، یہ مکمل ہونے تک، تکمیل ہونے تک وہیں پر رہیں. مثلا جیسے ایک عام چیز جو سب لوگ دیکھتے ہیں کہ مرغیوں کے انڈوں میں چوزا بنتا ہے، تو وہ چوزا اس کے اندر یا انڈا ہے اور انڈے کے اندر جو مواد ہے غذائی، زردی اور سفیدی، اس زردی اور سفیدی کو اپنی ایک طبعی جگہ اس کی مقرر ہے. انڈا بنتے ہی یہ زردی سفیدی اپنی جگہ پر قائم آ جاتی ہے اور ان کی حفاظت کے لیے انڈے کے اندر بھی اہتمام کیا جاتا ہے، پردے حائل کر دیے جاتے ہیں جو زردی اور سفیدی کو آپس میں مخلوط ہونے سے، بھائی کہ ایک ہی ظرف کے اندر ہیں اور دونوں تقریباً نیم مائع حالت میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی مخلوط نہیں ہوتے. انڈے کو جتنا بھی حرکت دیں، جتنی بھی اس کو چھلکائیں، تو بھی اس انڈے کی چھلک سے یہ چیز آپس میں مخلوط نہیں ہوتی. اور پھر انڈے سے باہر بھی نہیں آتی یہ چیزیں، چونکہ انڈے کی ایک دیوار ایسی حفاظت کے لیے ان کے باہر قائم کر دی گئی ہے. اگر یہ انڈا اپنے طبعی مقام میں اندر زردی سفیدی رہے تو انسان کا اس میں فائدہ ہے، بوقت ضرورت انسان خود نکال لے، انڈے کا چھلکا توڑ کر زردی سفیدی نکال لے، جیسا کہ روز یہ کام ہر گھر کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. بوقت ضرورت انڈا توڑ کے اس کے اندر موجود غذائی مواد نکال کے اسے پکا لیتے ہیں یا جس کام میں بھی لانا چاہیں. لیکن ضرورت سے پہلے یہ اس کے اندر طبعی طور پر محفوظ ہوں. اگر یہ خود انڈا ٹوٹ جائے کسی چیز کی ٹکر سے، ٹھوکر سے، کسی چبھن سے، یہ انڈا ٹوٹ جائے، انڈے کی باہر والی سخت جلد ٹوٹ جائے، تو اس سے جو اندر محفوظ چیز بنائی گئی ہے اپنے طبعی مقام سے باہر آ جاتی ہے، اور جب باہر آ جائے تو ظاہر ہے انسان کے لیے نقصان دہ ہے یا مرغوب نہیں رہتی انسان کے لیے. خوب یہ ایک چیز ہے جسے انسان خیال رکھتا ہے کہ یہ چیز اپنے طبعی مقام پر رہے اور اس سے باہر نہ آئے. اسی طرح فصلیں اگتی ہیں، ان فصلوں کے اندر جو دانہ بنتا ہے اس کا ایک طبعی مقام مقرر ہے، وہیں پہ اس دانے کو بننا ہے. اس کے اوپر چھلکا چڑھتا ہے اور وہ چھلکا انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ دانہ پکنے تک وہ چھلکا نہ اترے اور یہ شے باہر نہ آئے. چونکہ اگر وقت سے پہلے دانہ باہر آ گیا یا چھلکا اتر گیا کسی بھی وجہ سے، کسی نے اتار دیا یا کسی آفت کی وجہ سے چھلکا ہٹ گیا، تو یہ دانہ خراب ہو جائے گا. اس کے اوپر یہ حصار یا یہ تہ جو بنائی گئی ہے اس کی حفاظت کے لیے یا اس کے پکنے کے لیے، یہ آخر تک قائم رہنی چاہیے. اس طرح کے چیزوں کو اگر ہم دیکھیں طبعی طور پر، تو فصلوں میں، پھلوں میں، سبزیوں میں اور جانداروں میں اس کی انسان مثالیں بہت ساری دیکھ سکتا ہے جو روزمرہ ہماری زندگی میں ہیں. ہم انہیں غور کریں.
جیسے پھلوں کے اوپر ایک حصار بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس حصار کے اندر جیسے گرمی کے موسم میں تربوز ہے، ہندوانہ، اس کے اوپر ایک بہت سخت جلد چڑھی ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت ہی گوارا مواد غذائی موجود ہوتا ہے، طعم کے لحاظ سے بھی اور مواد کے لحاظ سے بھی۔ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک موٹی تہ اس کے اوپر ہوتی ہے جو اس کے حرارت درجے کو بھی محفوظ رکھتی ہے اور اس کی غذائیت کو، اور پکنے تک انسان اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کی یہ تہ خراب نہ ہو اور یہ اندر غذائی مواد اس کے پھٹنے کی وجہ سے، ٹوٹنے کی وجہ سے، کسی آفت کی وجہ سے یہ جلد اس کی اگر اوپر سے اس کے ہٹ جائے تو اندر سے جو غذائیت ہوگی وہ فاسد ہو جائے گی، وہ قابل استعمال نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں تو متعدد چیزیں، بلکہ تمام چیزیں جو طبعی طور پر زمین سے اگتی ہیں ان کے اندر یہ اہتمام حفاظتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبعی طور پر کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صحرائی انسان، عرب جو صحرائی زندگی گزار رہے تھے، ان کے ہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں، بعض ان کے ہاں موجود تھیں، بعض نہیں تھیں، بعض کثرت سے تھیں، بعض کم تھیں ان کے ہاں۔ وہ چیز جو کثرت سے عربوں کے اندر موجود تھی اور ان کی غذائی مادہ بھی تھا اور ان کا ایک تجارتی ذریعہ بھی تھا اور بہت سارے امور میں ان کا انحصار تھا، وہ کھجور ہے۔ کھجور کی پرورش، کھجور کی اقسام یا کھجور کی خاصیتیں یہ عربوں کی زندگی کا ایک اہم رکن ہے، اور آج بھی بائیں کے عرب مثلاً اس صحرائی زندگی میں اب مدنی زندگی میں آ چکے ہیں اور بہت ہی ایک متجددانہ زندگی انہوں نے بنا لی ہے، اور اپنے جغرافیہ و ماحول و محیط سے باہر کی چیزیں اپنے ماحول میں لا کر انہوں نے بنا لی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کھجور کی وہی اہمیت ہے ان کی زندگیوں میں۔ جیسے اونٹ کی ابھی تک ان کے ہاں اہمیت ہے، بائیں کہ اب گاڑیوں میں اور جہازوں میں اور راکٹوں میں آ چکے ہیں، لیکن اونٹ ان کی ثقافت سے باہر نہیں گیا۔ اسی طرح کھجور بھی ان کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے، اور لغت جو تشکیل پائی ہے عربوں کے اندر، اس لغت میں یہی ان کی کثرت سے استعمال والی چیزیں ہی لغت بننے کا باعث بنی ہیں۔ لہٰذا عرب کھجور کی مختلف حالتوں کے لیے مختلف الفاظ رکھتے ہیں۔ کھجور جب مثلاً اردو میں یہ کھجور ہی ہے، درخت بھی کھجور ہے اور اس کی شاخیں بھی کھجور ہیں، اس کا تنا بھی کھجور ہے۔ اردو کا دامن بہت ہی تنگ ہے، ہم ہر چیز کو کھجور ہی کہتے ہیں، لیکن عرب ایسے نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو تمر کہیں۔ اس درخت کا کچھ، اس کا نام نخل ہے، مثلاً تنے کا نام نخل ہے، اس کی شاخوں کا نام کچھ اور ہے۔ جب یہ بور لگتا ہے کھجور کا نکلتا ہے اس کا نام اور ہے، اس سے جب چھوٹا دانہ بنتا ہے کھجور کا ابتدائی اس کا نام کچھ اور ہے، وہ تھوڑی سی اور بڑھتی ہے، جسہ بڑھتا ہے اس کا نام کچھ اور ہے۔ ابھی اس کو تمر نہیں کہتے، تمر اس وقت ہے جب یہ اس کے اندر گٹھلی بن جائے، پک جائے، گٹھلی بن جائے اور اپنی خاص شکل اختیار کر لے، یہ اس وقت تمر کہلاتی ہے۔ خوب جب یہ تمر بن جاتی ہے یعنی پک جاتی ہے کھجور، اس کے اندر گٹھلی بن جاتی ہے، اس کی حفاظتی ایک انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبعی طور پر کیا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ کھجور کے اوپر بعض اقسام ہیں کھجور کی جن میں وہ اوپر کی لپٹی ہوئی تہ جھلی یا جلد اس کی وہ شفاف قسم کی ہوتی ہے۔ کھجور نیچے رنگ ہوتا ہے لیکن یہ جو اوپر جھلی ہوتی ہے یہ شفاف ہوتی ہے اور بے رنگ ہوتی ہے، شیشے کی طرح کرسٹل ہوتی ہے، لیکن بہت ہی نازک اور بہت ہی ملائم، کھجور کو اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے یہ۔ اور اس طرح کی تہیں بہت سارے پھلوں کے اوپر ہیں، بہت سارے دانوں کے اوپر۔ مثلا آپ ہر زمین سے اگنے والی چیز کو دیکھیں تو اس طرح کا مشابہ نظام اس میں بنا ہوا ہے، یعنی ایک اوپر تہ ہے لپٹی ہوئی ہے اور اس تہ کے اندر وہ پھل محفوظ ہے، پک رہا ہے، بن رہا ہے اپنے
آخری مرحلے تک پہنچنے تک اس کے اندر ہی رہتا ہے، اور جب پک جاتا ہے اس کو توڑ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مصرف کے وقت، استعمال کے وقت وہ جھلی اتاری جاتی ہے. جیسے آم ہے، جیسے کیلا ہے، جیسے مالٹا ہے، جیسے سیب ہے، ہر ایک کے اوپر ایک تہ حفاظتی اس کے اوپر لپیٹ دی گئی ہے، جو دوران اس کی نشو و نما کے دوران، اس کی پرورش کے دوران نہیں پھٹنی چاہیے، ہٹنی نہیں چاہیے. چونکہ اگر یہ چیز اوپر سے اتر گئی اندر، غذائی مواد فاسد ہو جائے گا، وہ محفوظ نہیں رہے گا. جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں نا داغا ہوا پھل. داغے ہوئے پھل سے مراد داغ کہاں ہوتا ہے؟ یعنی وہی جو اوپر حفاظتی تہ چڑھائی گئی تھی وہ پھٹ گئی ہے، وہ خراب ہو گئی ہے، کسی کیڑے نے اس میں سوراخ کر دیا ہے، کسی اور آفت کی وجہ سے ہو گئی ہے، کوئی چوٹ اس کو لگ گئی ہے، کسی آندھی بارش کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، کسی پرندے نے چونچ مار کے اس کا سوراخ کر دیا ہے، یا کسی انسان کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، کوئی کنکریاں پتھر پھینکے گئے ہیں جس سے زخمی ہو گیا ہے یہ پھل. زخمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوپر والی لپٹی ہوئی تہ اس کی متاثر ہو گئی ہے، اور وہ اگر متاثر ہو جائے، پھٹ جائے، ٹوٹ جائے، اندر جو غذائی مواد ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور وہ فاسد ہو جاتا ہے. کھجور میں بھی یہی قانون ہے کہ جب تک وہ اوپر لپٹی ہوئی تہ اس کی باقی ہے، سالم ہے یہ کھجور پکنے تک، اترنے تک درخت سے، یعنی بلکہ استعمال تک. جب کھجور کو استعمال کرتے ہیں، کھانے میں آتی ہے یا جو بھی اس کا جس طرح کا بھی استعمال ہوتا ہے، اس وقت تک وہ تہ اس کی محفوظ رہنی چاہیے. یہ تمر کی سلامتی اور اس کی صحت کی علامت ہے یہ. لیکن اگر بیچ میں سے کسی جگہ یہ اوپر والی تہ اس کی پھٹ جائے، چونکہ نازک ہوتی ہے بہت، جن لوگوں کا کھجوریں پالنے یا کھجوریں اتارنے یا کھجوروں کے کاروبار سے یا کھجوروں کے باغات سے سروکار نہیں ہیں، یہ عموماً کھجوریں اس طرح سے اتاریں گے کہ وہ زخمی ہو جاتی ہیں. عرب بڑے سلیقے کے ساتھ کھجور اتارتے ہیں، پورا گچھا اوپر سے رسی کے ساتھ باندھ کر اس کو نیچے پہنچاتے ہیں، اور اس کو بڑے ملائم سے، بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو اتار کے نرم جگہ پر، محفوظ جگہ پر رکھتے ہیں کہ یہ زخمی نہ ہو. زخمی ہونے کی وجہ سے اس کی تہ جلی جب پھٹ جاتی ہے وہ ناکارہ ہو جاتی ہے، کھجور غیر مرغوب کھجور ہو جاتی ہے، ناپسندیدہ ہو جاتی ہے. اور اس وجہ سے عرب اس پھل کو یا کھجور کو بالخصوص جب یہ حالت اس کی بن جائے، اپنے طبعی کور سے یا طبعی اس حفاظتی حصار سے باہر آ جائے، وہ پھٹ جائے اس کو فسق کہتے ہیں. فسقت تمرہ، یعنی کھجور اپنی حفاظتی تہ جو حصار تھا، طبعی مقام تھا، اس سے نکل کے باہر آ گئی ہے، فسق آ گیا، یعنی اب طبعی جگہ پر نہیں ہے، اب اس کی وہ حالت نہیں ہے، اب یہ سالم نہیں رہی، اب یہ معیوب ہو گئی ہے، مرغوب نہیں رہی، اب اس کے اندر آلودگی آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، کیڑا بھی لگ سکتا ہے، اور طعم و ذائقہ بھی اس کا خراب ہو جاتا ہے، اور کہ عموماً خراب ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں جو کھجوریں آتی ہیں بوریوں کے اندر، سامان کے اندر، گوداموں کے اندر، وہ اس طرح سے آپس میں جکڑی ہوئی، جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ بالکل مخلوط ہوتی ہیں. اور عربوں کو اگر پیسے بھی ساتھ دیں کہ اس قسم کی کھجور کھائے، وہ نہیں کھاتا اس طرح کی کھجور، وہ سالم کھجور کھائے گا. لیکن غیر عرب کے لیے جس حالت میں دیں ان کے لیے مرغوب ہے. اور وہ کھجوریں جو ہم رمضان میں یا باقی دنوں میں اس طرح کی کھاتے ہیں تو ذائقے بھی ان کے اور ہی ہوتے ہیں. چونکہ ہمیں اصل ذائقہ کھجور کا نہیں معلوم، لہٰذا ہمارے لیے ہر ذائقہ اس کا مرغوب ہوتا ہے. خصوصاً اگر مدینہ کی کھجور کہہ کے یا کسی اور مقدس مقام سے منسوب کر کے، بے شک سندھ کی کھجور ہو، پنجاب کی ہو، بلوچستان کی ہو، جہاں کی بھی کھجور ہو وہ پیش کر دے. یہ کھجور چونکہ عربوں کے لیے کھجور کی جلد کا زخمی ہونا اور پھر اس کھجور کے غذائی مواد کا باہر آ جانا، اس طبعی حصار سے یا کور سے باہر آ جانا،
یہ بہت اہمیت والا معاملہ تھا، اس لیے ان کے ہاں یہ اصطلاح تھی کھجور کی، جب رغبت دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا یہ کھجور فسق تو نہیں اس کے اندر، یعنی کھجور اپنے اس طبیعی حالت سے باہر تو نہیں آئی ہوئی. مثلا جب باغ خریدنے جاتے ہیں یا کھجور خریدنے جاتے ہیں تو تصدیق کرتے ہیں پہلے کہ یہ کھجور فسقہ تو نہیں ہے، یہ کھجور فاسقہ تو نہیں ہے، یعنی وہ تو نہیں ہے جس کی طبیعی حصار پھٹ گیا ہے اور یہ باہر آ گئی ہے اس سے. اگر باہر آ گئی ہے تو یہ فسقہ ہے، یہ کھجور یہ نہیں ہے مطلوب مرغوب. البتہ ان کاموں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں جہاں مرغوب کھجور نہیں چاہیے، لیکن جہاں مرغوب چاہیے اس کے لیے اس کو رد کر دیتے تھے. اور یہ مختص نہیں ہے کھجور کے ساتھ لغت میں یہ لفظ، بلکہ ہر چیز جو اپنی ایک طبعی جگہ پر ہے، اس کا ایک طبعی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت کے لحاظ سے مقرر کیا ہوا ہے، اس سے اگر کوئی چیز بھی باہر آ جائے اس کو عرب یہی تعبیر استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ طبعی مقام سے باہر آنا یہ فسق ہے یہ اس چیز کا. اور عربوں کا استعمال اسی حد تک تھا، انسانوں کے بارے میں نہیں کرتے تھے، انسانوں کو فاسق نہیں کہتے تھے. انسان جیسا بھی ہو، چونکہ عربوں کے نزدیک انسان کی طبعی حالت وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. انسان جلاد ہو جائے، درندہ ہو جائے، جو بھی ہو جائے، وہ اپنی طبعی حالت میں رہتا ہے. جیسے جنگلی جانور ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے طبعی حالت سے کیسے کب باہر آ گیا ہے، وہ ہمیشہ اپنی طبعی حالت میں ہی رہتا ہے. مثلا جنگل کے اندر اگر ہاتھی ہے، جنگل کے اندر شیر ہے، جنگل کے اندر درندے ہیں یا جنگل کے اندر دوسرے جانور ہیں، وہ سب ہمیشہ اپنی طبعی حالت میں ہی رہتے ہیں، طبعی حالت سے باہر ان کو نہیں دیکھا گیا. خوب اس صحرائی زندگی میں انسان بھی جنگلی جانوروں کی طرح ایک ہی حالت میں رہتا ہے، تمام یکساں حالت ہے، یعنی جتنی حالتیں انسانوں میں نظر آتی تھیں وہ ساری ان کو طبعی حالتیں لگتی تھیں. اس لیے ان کے ہاں یہ تصور نہیں تھا کہ انسان بھی طبعی حالت سے جو مقررہ اس کے اندر حد ہے اس سے کبھی باہر بھی آ سکتا ہے. لہٰذا انسان کے لیے اعراب قرآن کے نزول سے پہلے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، جیسے بعض ائمہ لغت نے، وہ محققین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اور کوئی ایسا نمونہ بھی نہیں ملا جاہلیت کے عربوں کے کلام میں یا اسلام کے بعد بھی لغوی اس استعمال کے لحاظ سے نہیں ملا. قرآن کریم نے یہ معنی جس میں عرب یہ لفظ استعمال کرتے تھے معنی وہی لیا قرآن نے، لیکن انسان کے بارے میں اس کو لحاظ کیا کہ جیسے کھجور کی طبعی ایک مقررہ جگہ ہے، اگر وہ زخمی ہو جائے، پھٹ کے اس سے باہر آ جائے تو یہ فسقہ ہے، یہ کھجور فاسق کھجور ہے، یہ فاسقہ ہے. انسان کے لیے بھی ایک طبعی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے، بلکہ انسان کے لیے جو طبعی حالات ہیں وہ کئی پہلوؤں سے ہیں. ایک تو فطری حالت انسان کی، جو اللہ نے اس کو ایک جاندار بنایا ہے، صاحب حیات بنایا ہے، تو ایک طبیعت اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام خلقت کے مطابق بنائی ہے. ایک طبیعت انسان کی یہ ہے. دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کی ہے وہ ہے قانون، تشریعی نظام اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اور تشریعی حدیں اور مقامات انسان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. باقی جانوروں کے لیے، موجودات کے لیے فقط وہی تکوینی و طبعی حالات ہیں، لیکن انسان کے لیے تکوینی طبعی کے ساتھ ساتھ تشریعی حدیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہیں. اور تیسری چیز جو انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے وہ انسان کی عقلی حدیں ہیں، کہ عقل بھی انسان کو اللہ نے دی ہے، اور شریعت مقدسہ میں انسان کی حدود مقرر ہیں، تو عقل بھی انسانی حدوں کو پہچانتی ہے، جانتی ہے. عقل نے وحی کے بغیر بھی عقل
انسانی عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ کچھ امور کو انسانی عقل تشخیص دے سکتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر شریعت قائم کی گئی ہے، شریعت بنائی گئی ہے، چونکہ کچھ چیزیں عقلی ہیں اور انسان اپنی عقل کے ذریعے سے ان کو سمجھ سکتا ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ ہر چیز انسان خود جانور کی طرح ہے، عقل نہیں رکھتا، اور ہر چیز باہر سے اس کو وحی کے ذریعے سے تعلیم دی گئی ہے۔ دو طرح کی آگاہی انسان کے پاس ہے، ایک وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اس کے لیے بنائی ہے اور نازل کی ہے، اور ایک عقل دی ہے جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اور وہ انسان کی روح کا اہم حصہ عقل ہے جو سمجھتی ہے، حقائق کو ادراک کرتی ہے اور معانی و مفاہیم کو سمجھتی ہے۔ عقل نے بھی انسان کے لیے حدیں مقرر کی ہوئی ہیں، اور شریعت نے بھی انسان کے لیے حدیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ یہ حدیں انسان اگر ان کے اندر رہے، جو شرعی حدیں اللہ نے بنائی ہیں، ان حدوں کے اندر اگر زندگی گزار، چونکہ اس کی زندگی کے لیے یہ حدود بنائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایسے ہی جیسے کھجور کے اندر حد بنائی اور اس کو اندر رکھا گیا ہے محفوظ رکھنے کے لیے، انسان کے لیے جو شرعی حدیں ہیں وہ بھی انسان کے حفاظت کے لیے ہیں۔ یہ حدیں نہ کہ انسان کی مشقت کے لیے یا زحمت کے لیے یا اس کو تکلیف دینے کے لیے ہیں، بلکہ انسان کی حفاظت کے لیے ہیں۔ جیسے اگر پھلوں کے اوپر حد ہے، طے بنائی گئی ہے، کور بنایا گیا ہے، تو ان کی حفاظت کے لیے ہے، نہ کہ ان کو تنگ کرنے کے لیے اور ان کو شکنجہ دینے کے لیے اور ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہے، یہ ان کی حفاظت کے لیے ہے۔ اور جس وقت پھل کا وہ حصار ٹوٹتا ہے جو اللہ نے حفاظتی بنایا ہے، پھل ضائع ہو جاتا ہے۔ انسان بھی اسی طرح سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو حدیں بنائی ہیں شرعی، یہ اس کی حفاظت کے لیے ہیں۔ یہ حدیں جب تک قائم ہے انسان محفوظ ہے، جب تک ان حدوں کے اور حدود کے اندر ہے انسان محفوظ ہے۔ جو ہی ان حدود سے باہر چلا جاتا ہے غیر محفوظ ہو جاتا ہے انسان۔ قرآن کریم نے لفظ فاسق و فسق انسان کی اس کیفیت و حالت کے لیے استعمال کیا ہے کہ انسان جب الہی حدود جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہیں ان سے باہر آ جائے، بالکل باہر آ جائے، پوری زندگی کے لحاظ سے باہر آ جائے، تمام حدود اللہ کی نظر انداز کر کے پھلانگ کے اور ان حدود شرعیہ سے باہر رہ کر زندگی گزارے، اس انسان کو بھی فاسق کہتے ہیں۔ اور اگر جزوی طور پر یہ کام کرے، یعنی کچھ حدوں کا پابند ہے، ان حدوں کو اس نے نہیں توڑا، ابھی مثلا ابھی ماں بہن کے ساتھ نکاح نہیں کرتا، وہ بہت سارے انسان ہیں بلکہ بے دین بھی ہیں، کافر بھی ہیں، لیکن ماں بہن کے ساتھ نکاح نہیں کرتے، اس حد کو قائم رکھتے ہیں۔ خوب اسی طرح ممکن ہے اس طرح کی اور بہت ساری حدیں اپنی عقل کی وجہ سے یا اپنے مزاج کی وجہ سے یا اپنے ماحول کی وجہ سے کچھ حدوں کو محفوظ رکھتا ہو، مراعات کرتا ہو، لیکن کچھ حدود کو نظر انداز کرتا ہو اور ان حدود سے باہر جا کر زندگی گزارے، اس انسان کو بھی اللہ فاسق کہتا ہے۔ یہ فاسق ہے، اللہ کی مقرر کردہ حدود سے باہر آ جانے والا آدمی اور باہر زندگی گزارنے والا، مثلا پوری زندگی گزارے یا جزوی زندگی گزارے۔ جزوی زندگی مثلا کھانے پینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو نظر انداز کر دیتا ہے، حرام حلال بالکل فرق نہیں کرتا، جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں وہ یہ ارتکاب کرتا ہے، اور وہ چیزیں جو اللہ نے لازمی قرار دی ہیں انہیں ترک کر دیتا ہے، جنہیں اللہ نے روک دیا ہے انہیں انجام دیتا ہے، ارتکاب کرتا ہے۔ روابط میں، تعلقات میں، وہ تعلقات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں کہ یہ تعلقات تو نے اپنی زندگی میں قائم رکھنے ہیں، اپنی عائلی خاندانی زندگی میں، اپنے سماجی زندگی میں، اپنی کاروباری زندگی میں، یہ تعلقات تو نے نہیں توڑنے، یہ تعلقات ان کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ اگر یہی تعلقات توڑ دے انسان تو اللہ کی حدود سے باہر چلا گیا ہے، یہ فسق کیا اس نے۔ اس کھجور کی اصطلاح کے مطابق جس طرح وہ اپنے
طبعی حصار سے باہر آ گئی ہے اور اب نامرغوب و معیوب ہو گئی ہے، اسی طرح یہ انسان بھی اللہ کی قائم کردہ حدود سے باہر آ گیا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے کسب و کار میں، درآمد میں اور اخراجات میں اور اپنے باطنی ظاہری تمام امور جملہ جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے حدود مقرر کی ہیں۔ ان حدود میں سے جس حد کو انسان عبور کر کے، اس حد کو چیر کے باہر آ جائے گا، فسق کا مرتکب ہوا ہے اور فاسق کہلائے گا وہ انسان۔ ظاہر ہے جو اللہ کی حدود سے ہی باہر آ گیا ہے، اب قرآن اس کے لیے پیش کیا جائے، یہ ویسے ہی بغاوت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام سے باہر زندگی گزار رہا ہے، ترجیح دیا، پسند کیا اس نے کہ میں نے اللہ کے نظام کے اندر زندگی نہیں گزارنی۔ اب اس شخص کو جس نے تہیہ کر لیا کہ میں نے اللہ کے نظام کے اندر زندگی نہیں گزارنی، اس کے سامنے قرآن کی آیت آ جائے، قرآن کی مثال آ جائے، قرآن کی سورہ آ جائے، کوئی بھی قرآنی مطلب اس کے سامنے آ جائے، کیا اس شخص کو قرآن ہدایت دے گا جو ویسے پہلے ہی، یعنی قرآن کی آیت آنے سے پہلے، قرآن کی مثال آنے سے پہلے، قرآن کی سورہ آنے سے پہلے ہی وہ حدوں سے باہر چلا گیا ہے؟ خوب اس انسان کو قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہدایت نہ دینا، ہدایت کے در بند ہونا ضلال ہے۔ یہ جیسے معنی کیا تھا کہ ضلال حیرت کو کہتے ہیں، ناسمجھی کو کہتے ہیں، یعنی ایسی حالت کہ جس میں انسان کو نہیں معلوم کہ اس کو جانا کہاں ہے، اس کی منزل کہاں ہے، اس کا راستہ کہاں ہے اور سمت کیا ہے، اس سے کچھ بھی معلوم نہیں، کنفیوز انسان۔ اس کو ضال انسان کہتے ہیں، یہ ضالین میں سے ہے۔ ہم ضالین اردو میں اس کو زیادہ غلیظ تر کر دیا ہے، یعنی ضالین سے مراد یعنی بدکار آدمی البتہ ہو جاتا ہے، لیکن ضالین کے بعد پھر یعنی حیرت کے بعد، ناسمجھی کے بعد، کنفیوژن کے بعد یہی ہوتا ہے، غلط راہوں پہ چل پڑتا ہے، جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن ضالین کے معنی میں جرم شامل نہیں ہے، یوں نہیں کہ حیرت میں جو بندہ ہو، حیرت کے معنی یہ ہے کہ مجرم، نہ، حیرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ جیسے ہم عام مثال لیں انسان کی، انسان ہے، گاڑی لے کے نکلا ہے کسی شہر میں یا کسی علاقے میں، اور وہاں پر ایک چوراہے میں کسی جگہ پہ پہنچا ہے، اس کے بعد اس کو معلوم نہیں ہے کہاں جانا ہے، جو میری منزل ہے، جس پتے پہ مجھے جانا ہے، جس شخص سے مجھے ملنا ہے یا جس دفتر میں مجھے جانا ہے، وہ کس طرف ہے، یہ اس کو نہیں معلوم، اور یہ اس چوک میں، چوراہے میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میں نے یہاں جانا ہے، یہ بتائیے کس سمت میں ہے۔ یہی شخص جو چوراہے میں حیرت میں کھڑا ہوا ہے، تردید میں کھڑا ہوا ہے، تذبذب میں کھڑا ہوا ہے، اسے پوچھیں بھائی کہاں جانا ہے، کہتے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہاں جانا ہے، کس طرف ہے آپ کا راستہ، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہاں سے آگے کدھر جائے۔ اسی کو یہی، اب یہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، نہ یہ کہ یہ وہاں چوریاں کر رہا ہے، وہاں ڈاکے ڈال رہا ہے، وہاں جرم کر رہا ہے، وہاں لوگوں کے جیب کاٹ رہا ہے، وہاں دکانوں پہ ہلا گلا کر رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف کنفیوز، نافہم، کچھ بھی نہیں پتا اس کو کدھر جانا ہے۔ ویسے اس کے ذہن میں اندازے آ رہے ہیں کہ شاید مشرق کو جائیں، شاید اس طرف ہو میرا راستہ، شاید اس طرف ہو میرا راستہ، ہر طرف اس کو احتمال لگ رہا ہے کہ شاید میری منزل اس طرف ہو۔ اس کیفیت کا نام ضلالت ہے۔ خوب جب انسان اللہ کی حدود سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے نظام سے باہر ہو جاتا ہے، جیسے اشارہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کائنات کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی، اور قوانین اس نظام کے اندر کے لیے ہیں، اس نظام سے باہر کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور قوانین جو آج کی موجودہ نسل اور اسی طرح کچھ پچھلی نسلیں اس طرح سے ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اللہ کے نظام میں رہیں، اللہ کے نظام سے باہر آ جائیں۔
مثلا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے معاصر مسلمانوں کو دیکھیں، باقی انسانوں کو دیکھیں کہ اللہ کے نظام کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ مومن ہیں، ان کو قرآن مومن کہتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے نظام سے باہر زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی کچھ چیزیں اللہ کے دین کی قبول کرتے ہیں، زندگی باہر گزار رہے ہیں۔ جیسے ایک ملک کے، جیسے پاکستان کے شہری کچھ پاکستان سے باہر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پاکستان سے ایک تعلق ہے ان کا، پاکستان کے اندر نہیں ہے، پاکستان سے باہر جا کے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اپنا تعلق پاکستان سے رکھا ہوا ہے، شناختی کارڈ پاکستانی ہے، پاسپورٹ پاکستانی ہے، کچھ نے ختم کر دیا ہے، پاکستان کا شناختی کارڈ ختم کر دیا، کسی اور ملک کی شہریت لے لی ہے، پاکستان کا پاسپورٹ انہوں نے ختم کروا دیا ہے، دوسرے ملک کا پاسپورٹ لے لیا ہے، اور پاکستان سے باقی تعلق بھی ان کا ختم ہو گیا ہے، یعنی اب جائیدادیں بھی ان کی نہیں ہیں، رشتہ دار بھی اپنے بلا لیے ہیں، آنا جانا بھی نہیں ہے پاکستان ان کا۔ اس طرح سے پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں کہ اب ان کا واپس پاکستان پلٹ کر آنا نہیں ہوگا۔ یہ ایک طرح سے پاکستان سے باہر گئے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں پاکستان میں کسی مجبوری کے تحت، رزق کے لیے، تعلیم کے لیے، اپنے روزگار کی خاطر گئے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا تعلق کاٹا ہوا نہیں ہے، یہ واپس آتے ہیں، خاندان یہاں ہے، جائیداد یہاں ہے، کام کاروبار ان کا یہاں ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ خوب اسی طرح کی دو مثالیں ہم لیں اللہ کے نظام کے اندر، دو طرح کے لوگ، ایک تو وہ ہیں جو مکمل اللہ کے نظام کے اندر ہیں، یہ نہ ضرورتوں کے تحت باہر گئے ہیں، مجبوریوں کے تحت، اور نہ ہی یہ ہمیشہ کے لیے مایوسی کی وجہ سے باہر گئے ہیں، اور انہیں اللہ کے نظام سے باہر کا نظام زیادہ مرغوب نظر آیا ہے۔ جیسے پاکستان کی صورتحال کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو پاکستان کا نظام اتنا مرغوب نہیں لگتا، چونکہ یہاں بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن باہر کے ملکوں میں، خصوصاً مغربی ملکوں میں، ان کو وہ چیزیں پوری نظر آتی ہیں، تو ترجیح دیتے ہیں کہ وہاں رہیں، جا کر زندگی گزاریں، اپنی اولادیں وہاں لے جائیں، کوشش میں ہیں۔ خوب اس طرح کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے نظام میں ان کو تنگی محسوس ہوتی ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے، کمی محسوس ہوتی ہے، باہر ان کو وہ کمی پوری نظر آتی ہے۔ یہاں پابندی ہے، اللہ کے نظام میں پابندی ہے، اللہ کے نظام میں سختیاں ہیں، باہر نہ حرام حلال کی پابندی ہے، نہ محرم نہ محرم کی پابندی ہے، نہ اور باقی امور کی کوئی قدغن ہے، کوئی پہرا ہے، تو وہ انہیں زیادہ یہاں گھٹن لگتی ہے، باہر ان کو آسانی اور وسعت نظر آتی ہے۔ اللہ کے نظام سے، دین سے باہر چلے جاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ کچھ ایسے باہر گئے ہیں کہ انہوں نے کچھ تعلق رکھا ہوا ہے، کبھی کبھار آ جاتے ہیں، سرحد عبور کر کے چھٹیاں گزارنے دین کے اندر آ جاتے ہیں، اللہ کے نظام کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن عموماً باہر ہی رہتے ہیں۔ خوب اس طرح کے جو افراد اللہ کے نظام سے باہر چلے گئے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں نظام الہی سے، ان کو قرآن فاسق کہتا ہے۔ جو مکمل باہر چلے گئے ہیں یہ فاسق ہیں، کافر، کفرتن فسقہ، یہ فاسق ہیں یا فجرہ، فاسق ہیں اور کافر ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے دین سے باہر چلے گئے ہیں لیکن مکمل طور پر نہیں گئے، کچھ تعلق، کچھ ربط رکھا ہوا ہے، نسبتیں قائم رکھی ہوئی ہیں، ان کو فاسق کہا گیا، کافر نہیں کہا گیا۔ لیکن معیار یہ ہے ان کا کہ جو فاسق سے مراد جو اللہ کے نظام سے باہر زندگی گزار رہا ہے، جزوی طور پر گزار رہا ہو، کلی طور پر باہر زندگی گزار رہا ہو، اس کو قرآن کی اصطلاح میں فاسق کہا جاتا ہے۔ مومن کون ہے؟ جو مکمل طور پر پابندی کے ساتھ اللہ کے نظام کے اندر ہو، 100% اندر ہو، بلکہ وہ اللہ کے نظام سے باہر کسی ضرورت، کسی مجبوری کے تحت بھی نہ جاتا ہو، یہ مومن کہلاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں۔ جو
ظاہر پابندیاں ہیں، سختیاں ہیں، دشواریاں ہیں، امتحان ہیں، اسے بہت کچھ اللہ کے نظام کے اندر ممکن ہے جھیلنا پڑ رہا ہو، لیکن یہ ان سب چیزوں کو بہانہ بنا کے اللہ کے نظام سے باہر نہیں جاتا۔ باہر کی سہولتیں دیکھ کر یا باہر کی رغبتیں دیکھ کر یا باہر کی کششیں دیکھ کر اللہ کے نظام کو ایک لحظے کے لیے بھی ترک نہیں کرتا، یہ مومن ہے۔ خوب اب قرآن فرما رہا ہے کہ جب اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، وحی آتی ہے اور قرآن کے اندر مثال کے ذریعے کوئی مطلب پیش کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، تبیین ہو رہا ہے، اس نظام میں جو لوگ اندر اللہ کے نظام میں رہ رہے ہیں ان کے لیے تو یہ ہدایت ہے ساری، چونکہ انہوں نے عہد کر رکھا ہے کہ ہم نے اللہ کے نظام کے اندر ساری زندگی گزارنی ہے، باہر نہیں جانا ہم نے۔ ان کے لیے تو قرآن ہدایت ہے، چونکہ قرآن اللہ کے نظام کے اندر زندگی گزارنے کی ہی رہنمائی لے کر آیا ہے ان کے لیے، تو ان کے لیے تو لفظ لفظ ہدایت ہے، ان کے لیے تو ہر نقطہ قرآن کا ہدایت ہے۔ لیکن جو اللہ کے نظام سے باہر چلا گیا ہے جزوی طور پر یا کلی طور پر، اب یہ قرآن اس کو کیا ہدایت دے، اس کی کیا ہدایت کرے قرآن، جب اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے اللہ کے نظام کے اندر نہیں رہنا، نظام الہی سے باہر زندگی گزارنی ہے، جیسا کہ اس وقت عملاً ایسا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو ہدایت یہیں سے ہے کہ پہلے اپنے آپ کا جائزہ لے کہ میں اللہ کے نظام میں کتنا زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی کا کتنا حصہ اللہ کے نظام کے اندر گزر رہا ہے اور کتنا حصہ میری زندگی کا اللہ کے نظام سے باہر گزر رہا ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں روزانہ قرآن کی آیات اور ان سے ہدایت نہیں لیتے۔ وہ ہدایت کیوں نہیں لیتے؟ چونکہ ہدایت ان کو ملتی ہے، چونکہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ان کے لیے ہے، یا وہ لے سکتے ہیں جنہوں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے نظام کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ ان کے لیے تو ہر چیز قرآن کی ہدایت ہے، بلکہ منتظر رہتے ہیں کہ کب آئے گی ہدایت، کب رہنمائی آئے گی، مزید رہنمائی۔ وہ آئی ہوئی رہنمائی پر اکتفا نہیں کرتے، مزید رہنمائی کے منتظر رہتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کے نظام کے اندر رہنا ہی نہیں ہے، اب ان کے لیے تواتر کے ساتھ آیات آئیں، کبھی کبھی آیات آئیں، ان کا کیا تعلق ہے ان آیات سے؟ یہ توجہ بھی نہیں دیتے، یہ سنتے بھی نہیں ہیں، یہ قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں، یہ قرآن سمجھتے بھی نہیں ہیں، یہ قرآن کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، بلکہ انہیں اللہ کے نظام کے باہر ایک آسودہ ان کی مرضی کا ماحول مل گیا ہے۔ جیسے مثال دی کہ پاکستان سے باہر جو لوگ گئے ہیں انہیں اپنی مرضی کی جگہ مل گئی ہے، کسی کو مذہبی جگہ مل گئی ہے، کسی کو رفاہی جگہ مل گئی ہے، کسی کو تجارتی جگہ مل گئی ہے، کسی کو تفریحی جگہ مل گئی ہے، ہر ایک کو اپنی مرضی کا ماحول مل گیا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے دین سے باہر ہیں، چلے گئے ہیں، ان کو اپنی مرضی کا ماحول مل گیا ہے۔ اب کوئی آبائی طور طریقہ اس کی مرضی کا ہے، اللہ کے دین سے باہر جا کے اپنے آبا و اجداد کے رسم و رسومات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی اللہ کے دین سے باہر نکل کے قبائلیت کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی اللہ کے دین سے باہر نکل کے سیکولر زندگی گزار رہا ہے، کچھ اللہ کے دین سے باہر نکل کر لیبرل زندگی گزار رہا ہے، کچھ اللہ کے دین سے باہر نکل کر غربی زندگی گزار رہا ہے، کچھ اللہ کے دین سے باہر نکل کر فساد کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس کی مرضی ہے، جیسا ماحول اس کو پسند ہے، اس قسم کے ماحول میں دین چھوڑ کر، نظام چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور اس اپنی مرضی کا لباس پہنتا ہے، اپنی مرضی کے کپڑے پہنتا ہے، مرضی ہے تو پہنے، مرضی ہے نہ پہنے، اپنی مرضی کا کھاتا ہے، اللہ کے نظام میں جو پابندیاں ہیں کھانے پینے کی ان کو خیال نہیں کرتا، جو جی میں آتا ہے کھائے گا، جس کا جی نہیں ہے وہ نہیں کھائے گا۔ روابط کے لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہے، چونکہ اپنی مرضی کے ماحول میں ہے، جس سے روابط قائم کرنا چاہو، عورت سے کرو، محرم سے کرو، نامحرم سے کرو، شادی شدہ عورت سے ناجائز تعلقات رکھو، غیر شادی شدہ سے مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھو، عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھو،
خوب ظاہر ہے یہ ان کو ماحول پسند ہے، اللہ کے دین میں یہ ساری پابندیاں ہیں، لہٰذا اپنی مرضی کے ماحول میں چلے گئے ہیں ہم۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو ایسے فساق ہیں جو عملی طور پر اللہ کے دین سے مکمل طور پر باہر ہیں، 100% باہر ہیں، لیکن انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر نقاب دین کا، مومن کا لگایا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے مومن ہیں۔ جیسا پہلے کہا تھا کہ قرآن ان کو مومن نہیں مانتا، قرآن جو زبانی طور پر اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن زندگی باہر گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ اللہ کا انکار نہیں کرتے، قیامت کا انکار نہیں کرتے، قرآن کا انکار نہیں کرتے، رسول اللہ کا انکار نہیں کرتے، اہل البیت کا انکار نہیں کرتے، لیکن جو ان کی عملی زندگی ہے وہ نظام الہی سے باہر گزر رہی ہے اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ ان کو قرآن دو ٹوک جواب دیتا ہے، وما ہم بمؤمنین، یہ زبانی طور پر اپنے آپ کو کہنے والے آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، یہ دھوکے باز ہیں، چونکہ ان کی عملی زندگی باہر گزر رہی ہے۔ اور کچھ ایسی زندگی کا، فاسقانہ زندگی کا جواز علماء نے فراہم کر دیا ہے، یعنی ہم اللہ کا مکمل نظام ہمیں لینا ہے، اللہ نے ہمارے لیے ہر طرح کا، جیسے عائلی خاندانی نظام اللہ نے بنا دیا ہے کہ آپ نے خاندان کے اندر زندگی گزارنی ہے، خاندان کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنی ہے اور اس خاندان کا حصہ بن کر زندگی گزارنی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو اپنا خاندان تشکیل دینا ہے، شادی کرنی ہے، ازدواج کرنی ہے، بچے بنانے ہیں، پیدا کرنے ہیں، ان کی پرورش کرنی ہے، ان کی ذمہ داریاں آپ نے نبھانی ہے۔ یہ ایک قانون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب اگر کوئی آ کر یہاں یہ کہے کہ ہم جدید دور میں ہیں، ماڈرن دور میں ہیں، اور ماڈرن دور میں خاندان بنانا یہ پرانی بات ہے، پرانے وقتوں کی بات ہے، ابھی فرینڈ شپ سے کام چلاتے ہیں، دوستی سے، کہ عورت مرد دوستی کریں اور یہ دوستانہ تعلقات، بچے بھی پیدا ہوتے رہیں گے اور شہوت بھی تسکین ہوتی رہے گی، اور باقی جو دین خاندان بنانے کی ذمہ داریاں ڈالتے ہیں ان ذمہ داریوں سے بھی مبرہ ہیں، چونکہ دوستی ہے، نکاح نہیں ہوا، نکاح کے بغیر فرینڈ شپ اور دوستی کے ساتھ زندگی گزارنا، خوب یہ کتنا معیوب کام ہے۔ اور ظاہر کر رہے ہیں کچھ لوگ، یہ کام کر رہے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے کر رہے ہیں۔ بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایران میں بائیں کی حکومت اسلامی ہے اور ولایت کی حکومت ہے، فقہا کی حکومت ہے، علماء کی حکومت ہے، رہبر معظم کے دفتر کے جو مسئول ہیں محمدی گل پائگانی، انہوں نے 2 سال یا 3 سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے، مجھے صحیح وقت ذہن میں نہیں ہے لیکن چند سال پہلے انہوں نے باقاعدہ طور پر بیانیہ دفتر کا صادر کیا، رئیس دفتر نے، سرپرست دفتر کے سرپرست نے، رہبر معظم کے دفتر کے سرپرست نے سفید شادیوں کے اوپر، کہ سفید شادیاں تہران میں اور ایران میں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ سفید شادیوں سے ان کی مراد یعنی یہی فرینڈ شپ، دوستیاں، کہ جوان لڑکے لڑکیاں نکاح نہیں کرتے، یہ ملازمتیں کرتے ہیں یا اپنے جو بھی مرضی کا کام ہو، اور اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوستی کر لیتے ہیں، کوئی گھر کرائے پہ لے لیتے ہیں وہاں، مغربیوں کی طرح جب تک جی میں آتا ہے اکٹھے رہتے ہیں، جب جی بھر جائے اکتا جائیں، ایک دوسرے سے الگ ہو کے نئی دوست، لڑکا نئی لڑکی سے دوستی کر لیتا ہے، لڑکی کسی نئے لڑکے کے ساتھ جا کے دوستی کر لیتی ہے، بعض اوقات ان کے بچے بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جب رہبر معظم کے دفتر کے رئیس نے یہ اطلاع دیا، یعنی مسلمان یہ کام کر رہے ہیں اور بہت سارے ظاہر ملک کے اندر کر رہے ہیں، اس نظام کو نظر انداز کرنا اور باہر ازدواج کے بغیر باہر جا کر ناجائز تعلقات کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ فسق ہے، اسی کو قرآن فسق کہتا ہے۔ خوب دوسرا یہ کہ اگر تجارت اس طرح سے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کے لیے، معاملات کے لیے آپ کے قانون بنایا ہے، آپ سرمائی کی لالچ میں، ہرس میں، مفاد کی خاطر جتنے قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کے لیے بنائے ان سب کو نظر انداز کر کے اور حدود الہی کو
بالکل عبور کر کے آپ آزاد تجارت کریں، ماڈرن تجارت کریں، لیبرل تجارت کریں، وہ فسق ہے۔ اسی کو قرآن فسق کہتا ہے کہ باہر جا کر، اللہ کے دین سے باہر جا کر تجارت کر رہا ہے، ان چیزوں کی تجارت جو اللہ نے روکا ہے، اور اس طرح کی تجارت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد لگا دی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز سیاسی، جب اللہ کا نظام ہے تو مکمل نظام ہے، جیسے آئلی نظام، خاندانی نظام دین کا مکمل نظام ہے، اسے ترک نہیں کر سکتے، سفید شادیاں نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح لیبرل تجارت اور سودی تجارت نہیں کر سکتے، فسق ہو جائے گا۔ اللہ کے نظام سے باہر جاؤ گے تجارت کرنے تو فاسق ہو جاؤ گے۔ سیاست، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں انسان کے لیے کچھ سیاسی حدیں نہیں ہیں کہ آپ کا حاکم کون ہو، آپ کس کے حکومت میں زندگی بسر کرو، اور آپ کے فرائض ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ نے حکومت کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ خوب یہ نظام تو اللہ کا ہے۔ یا کہیں کہ نہیں ہے، اللہ نے اس طرح کا کوئی نظام نہیں بنایا، یہ بھی فسق ہے۔ انکار کرنا بلکہ کفر بھی ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے کوئی شادی کا قانون نہیں بنایا تو یہ کفر ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے لین دین کا کوئی قانون نہیں بنایا تو یہ تو کفر ہے۔ اور اگر ہم کہیں اللہ نے کوئی سیاسی ہدایت نامہ نہیں دیا تو یہ تو کفر ہے، انکار ہے اللہ کی تعلیمات کا۔ اگر اللہ نے بنایا ہے یہ نظام تو اس کے اندر جاؤ، اس کے اندر زندگی بسر کرو۔ اس کے باہر جا کر زندگی گزارنا یعنی اللہ کے نظام، جو اللہ کا نظام تو ایک ہی ہے، امامت ہے وہ امت، قرآن کے مطابق، رسول اللہ کے مطابق، اہل البیت علیہ السلام کے مطابق، اس نظام سے باہر جا کر کسی بھی شہنشاہیت میں، مشروطیت میں، جمہوریت میں، کسی بھی شکل میں جا کر اللہ کے نظام سے باہر جا کر زندگی گزارنا، یہ ایسی ہے کہ شادی کے بغیر کسی لڑکی کے ساتھ رہنا۔ یہ سفید شادیاں، سفید تجارت اور سفید سیاست، یہ دین کے اندر سفید سے مراد یعنی ناجائز، جو اللہ تبارک، چونکہ انہوں نے نام رکھا ہے، مجھے نہیں معلوم کیوں ان کو سفید کہا گیا ہے، اصطلاح میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا تلمی ہے، اس کو وائٹ کیوں کہا ہے انہوں نے۔ لیکن یہ جو زندگیاں ہیں اللہ کے دین سے باہر، اور لوگوں کو جواز بھی دے دیا گیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یہ کام، اس طرح کی فاسقانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ خوب ظاہر ہے کہ یہیں سے تو انسان کا دین سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرمانا ہے کہ جب فاسق ہو جاؤ گے اللہ کی ہدایت رک جائے گی تم سے۔ قرآن تمہارے لیے ہدایت نہیں رہا، رسول اللہ تمہارے لیے ہدایت نہیں ہے، اہل البیت تمہارے لیے ہدایت نہیں ہے، عقل تمہارے لیے اب ہدایت نہیں ہے۔ اب عقل کے عقلی امور سے بھی تمہیں گمراہی ہی ملے گی، قرآن سے بھی تمہیں گمراہی ہی ملے گی، چونکہ تم باہر چلے گئے ہو اللہ کے نظام سے باہر، لہٰذا قرآن کی جو آیت آئے گی اس سے تمہاری گمراہی میں اضافہ ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے تم گمراہی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ابھی اس گمراہی کا مظاہرہ عملاً لوگ کر رہے ہیں، رسول اللہ کے حوالے دے کے فرقے بنانا، رسول اللہ کے حوالے دے کے حدیثوں کے حوالے دے کے نفرتیں پھیلانا، مسلم کشی کرنا، ہر وہ چیز جس سے رسول اللہ نے روکا تھا وہ رسول اللہ کے نام پر انجام دینا، یہ وہی گمراہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن سے بھی تم گمراہ ہوگے، یعنی ہدایت کے وسیلے بھی سے بھی تم گمراہ ہوگے، گمراہی کے وسیلوں سے بھی تم گمراہ ہوگے۔ جس نظام میں چلے گئے ہو وہ بھی تمہیں گمراہ کرے گا، تباہ، اور جو ہدایت کا نظام ہے اس سے بھی تم تباہ ہوگے، چونکہ اس سے تم مان نہیں رہے ہو، اس پر عمل نہیں کر رہے ہوگے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے ان فاسقوں کی 3 بڑی علامتیں ذکر کی ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ یہ 3 خصوصیتیں، نقض عہد اور قطع رابطہ، قطع وصل اور فساد زمین کے اندر، یہ 3 بڑی خصوصیات ہیں جو فاسقوں سے آپ مشاہدہ کریں گے، اور انہیں قرآن سے کوئی ہدایت نہیں ملنی، باقی بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ۔